بزرگان، آج کی یہ محفل بڑی مبارک ہے اور میں صوفی امین صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کی دعوت دی۔ کنجرور اور صوفی امین صاحب کے ساتھ میرا ایک عجیب سا تعلق ہے۔ یہ تعلق شاید بہت سے لوگوں کو نہیں پتا۔ میرا پسینہ تو شاید پورے حلقے میں آپ کی خدمت میں گرا ہے، لیکن میرا لہو صرف کنجرور کی دھرتی پہ گرا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے میری جان جو بخشی اس کا وسیلہ صوفی امین صاحب کو بنایا۔ جس دن مجھ پہ حملہ ہوا تو میں سٹیج سے تقریر کر کے اتر رہا تھا، مجمع میں سے جا رہا تھا تو بائیں ہاتھ سے ایک شخص میری طرف لپکا، اس کے ہاتھ میں فون تھا اور اس نے کہا کہ صوفی امین صاحب آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے ان کا نام سن کے احتراماً فوراً فون پکڑ لیا اور اسے کان سے لگایا، اور جو ہی میں نے ہیلو کی اور ان کی آواز مجھے یاد ہے آگے سے آئی، اسی اثناء پہ اس نوجوان نے مجھ پہ گولی چلا دی۔ ڈاکٹروں نے یہ کہا کہ فون سنتے ہوئے آپ کی کونی کی جو ہڈی ہے اس پوزیشن میں یہ کونی فولادی ڈھال بن جاتی ہے، تو وہ گولی میری کونی کو آ کے لگی۔ چونکہ میں ان کا فون سن رہا تھا، اس نے میری کونی کو پاش پاش کیا، لیکن میرے دل یا کسی اور جگہ لگنے کی بجائے وہ پیٹ میں جا کے بے ضرر ایک جگہ پیوست ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صوفی امین صاحب کو وسیلہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں ان کا فون آیا، اس سے میری کونی اس پوزیشن میں آئی جس سے وہ گولی سے ڈھال بنی۔ تو مجھے اکثر وہ شعر یاد آ جاتے ہیں کہ روک لیتی ہے آپ کی نسبت گولی جو میری طرف چلتی ہے۔ اس نسبت کا وسیلہ صوفی صاحب بنے۔ میں اس نسبت پہ یوں فخر کرتا ہوں کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے عہدوں سے نوازا ہے، میں بڑی بڑی وزارتوں پہ رہا ہوں، لیکن شاید آپ میں سے کم لوگوں کو پتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 2004 اور 2006 کے درمیان 2 سال مجھے سرکار کے شہر میں قیام بھی نصیب کیا، اور ہر روز مغرب سے عشاء سرکار کے قدموں میں بیٹھ کے وقت بسر ہوتا تھا۔ تو یہ جو سرکار کے قدمین شریفین ہیں، ان کی مجلس دنیا کی ہر بادشاہی سے بڑی تھی۔ جو اس کا سرور تھا وہ کسی وزارت میں کسی بادشاہی کے اندر نہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہی نسبت تھی سرکار کے قدموں کی جس نے ڈھال بن کے اس گولی کو روک لیا۔ اور سرکار کی نسبت سے مجھے اور میرے خاندان کو یہ بھی فخر ہے کہ میری رگوں میں اس ماں کا خون ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پاکستان کے اندر ناموس رسالت کا قانون اسمبلی سے پاس کرایا۔ سو میرے بھائیوں اور بزرگوں، آج کی یہ مجلس کی جب مجھے دعوت ملی تو میں انکار نہیں کر سکتا تھا۔ میں صرف چند باتیں اس مہینے کے حوالے سے کر کے اجازت لوں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے دنیا کا چکر لگاتے رہتے ہیں اور وہ تلاش میں ہوتے ہیں کہ انسانوں کی کوئی ایسی مجلس ملے کہ جہاں خدا اور خدا کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہو۔ اللہ کا ذکر تو خدا ہمارا پیدا کرنے والا ہے، ہمارا مالک ہے، لیکن ساتھ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اس لیے اہم ہے کہ میرے بھائیوں، خدا میں اور مخلوق میں کوئی قدر مشترک نہیں ہوتی۔ کیا مالک اور غلام میں کوئی قدر مشترک ہو سکتی ہے؟ کیا کوئی خدا کی ادا، کوئی خدا کی چیز ہم گناہگار بندوں کے ساتھ مل سکتی ہے؟ کوئی نہیں مل سکتی۔ ہم کسی چیز میں خدائی کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ ایک ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو اپنے ساتھ شریک کیا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے بھی میرے حبیب پہ درود بھیجتے ہیں اور تم بھی میرے حبیب پہ درود بھیجو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ خدا کی ذات بھی درود بھیجتی ہے، فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں، اور یہ وہ اللہ کا اپنا وصف ہے جس میں خدا نے اپنے بندوں کو بھی شریک کیا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ کر لیں۔ تو یہ جو فرشتے گھومتے ہیں، جہاں کہیں یہ مجلس دیکھتے ہیں وہاں پہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ فرشتے اس مجلس کو اپنے پروں سے ڈھال لیتے ہیں، ڈھانپ لیتے ہیں، اور وہ پر اوپر آسمانوں تک چلے جاتے ہیں، اور پھر جب وہ مجلس ختم ہوتی ہے تو وہ فرشتے وہاں سے سیدھے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ حالانکہ اللہ کو سب معلوم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ باری تعالیٰ، آج ہم گزر رہے تھے تو موضع کنجروڑ کے اندر کچھ لوگ آپ کی اور آپ کے حبیب کی نسبت سے محفل لگا کے بیٹھے تھے، تو ہم بھی وہاں بیٹھ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ اچھا، وہ میرا ذکر کر رہے تھے، کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، انہوں نے آپ کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ مجھے دیکھ لیتے تو کیا کرتے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ پھر وہ اور آپ کی یاد کرتے۔ پھر اللہ کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وہ کیا مانگ رہے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، وہ آپ سے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں نہیں دیکھی۔ تو اللہ پاک کہتے ہیں کہ اگر انہوں نے دیکھی ہوتی تو ان کی کیا کیفیت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، وہ آپ سے پناہ بھی مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کس چیز کی پناہ؟ وہ کہتے ہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا انہوں نے جہنم دیکھی ہے؟ فرشتے کہتے ہیں جہنم دیکھی نہیں، لیکن وہ آپ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اچھا، اگر انہوں نے جہنم دیکھی ہوتی تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ پاک، وہ آپ سے آپ کی مغفرت مانگ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ان کی مغفرت عطا کی، اور جو وہ مانگ رہے تھے انہیں عطا کیا۔ تو فرشتے کہتے ہیں کہ اے باری تعالیٰ، وہاں تو وہ بیٹھے تھے، ادھر سے ایک بندہ گناہگار جاتا جاتا ایسے ہی تماشا دیکھ کے کہ بندے بیٹھے، وہ بھی بیٹھ گیا وہاں پہ۔ اللہ کہتے ہیں میں نے اس کو بھی بخش دیا۔ میرے بھائیوں، اتنا
ثواب ہے اور اتنی فضیلت ہے ان محفلوں کے لیے جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ان کے ذکر میں کی جائے. اور اب یہ مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ جس میں وہ ہستی کہ جس کے لیے کائنات بنی وہ اس دنیا میں تشریف لائی. اور اسی لیے علامہ اقبال نے کہا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. میرے بھائیوں, ہم سب اس ہستی سے محبت کرتے ہیں, لیکن کیا آپ کو اندازہ ہے کہ وہ ہستی آپ سے کتنی محبت کرتی ہے؟ کبھی آپ نے سوچا ہے کہ وہ نبی کی ذات جس سے ہم محبت کا دم بھرتے ہیں, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں؟ ایک واقعہ یوں ہے نقل کہ ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور بہت افسردہ اور غمزدہ تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبریل, آپ پریشان کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, آج میں جہنم کا نظارہ کر کے آیا ہوں اور اس سے میں غمزدہ ہوں. جہنم کے 7 درجے ہیں, میں نے سب سے نچلے درجے میں منافقوں کو دیکھا, 7ویں درجے میں اس سے اوپر کے درجے میں مشرکوں کو دیکھا, اس سے اوپر کے درجے میں چاند اور سورج کی پرستش کرنے والوں کو دیکھا, اس سے اوپر کے درجے میں نے آتش آگ کی پرستش کرنے والوں کو دیکھا, اور پھر اس سے اوپرلے درجے میں یہودیوں کو دیکھا, اور دوسرے درجے میں نصارہ کے لوگوں کو دیکھا, اور پھر حضرت جبریل علیہ السلام خاموش ہو گئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ جبریل خاموش کیوں ہو گئے؟ اوپرلے درجے میں جو پہلا درجہ ہے اس میں کیا دیکھا؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ, اس کے اندر میں نے آپ کی امت کے گناہگاروں کو دیکھا. یہ بات سن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی رنجیدہ اور غمزدہ ہو گئے, اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ہم نے ان کی یہ کیفیت کبھی نہیں دیکھی کہ 3 دن تک آپ نے اپنے آپ کو حجرے میں بند کر لیا, صرف نماز پڑھنے باہر تشریف لاتے تھے اور نماز پڑھ کے اندر حجرے میں جا کے اللہ کے حضور سجدے میں گر کے آہوزاری میں مصروف ہو جاتے تھے. ان کی یہ حالت دیکھ کے صحابہ کرام پریشان ہو گئے. تیسرے دن سب سے پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دستک دی, کوئی جواب نہیں ملا. انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہا کہ جائیے حضرت آپ پوچھئے کیا ماجرا ہے. انہوں نے دستک دی, کوئی جواب نہیں آیا. حضرت سلمان فارسی سے کہا, وہ گئے, کوئی جواب نہیں آیا. پھر یہ سب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گئے کہ آپ کوشش کر کے دیکھیں. انہوں نے کہا کہ جہاں اتنے بڑے بڑے صحابی ہوئے ہیں کوئی جواب نہیں ملا, تو کوئی ضمانت نہیں کہ میرے جانے سے بھی جواب ملے. تو کیوں نہ ہم اس ہستی کو بھیجیں کہ جس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انکار نہ کر سکے.
تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ بی بی فاطمہ کو بھیجتے ہیں، آپ اپنی بیٹی کو کبھی انکار نہیں کر سکتے۔ بی بی فاطمہ گئیں، انہوں نے دستک دی، انہوں نے ابا جان کو پکارا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے کے انہیں اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ کیا دیکھتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں اللہ کے حضور آہوزاری کر رہے ہیں کہ اے میرے رب، میری امت کو جہنم سے نجات دے دے۔ اور وہ بی بی فاطمہ کو یہ فرماتے ہیں کہ آج جبریل یہ کہہ کر گئے ہیں کہ جہنم کے پہلے درجے میں میری امت کے گناہگار ہوں گے، میں ان کی جب تک اللہ سے بخشش نہیں لوں گا، میں اللہ کا در نہیں چھوڑوں گا۔ اور آپ کی یہ آہوزاری دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت وحی بھیجی کہ اے نبی، غم زدہ نہ ہو، میں آپ کو اتنا عطا کروں گا اس دن کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی فاطمہ کو کہا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ کر لیا ہے کہ روز محشر مجھے راضی کرے گا، تو اے فاطمہ، میں اس وقت تک راضی نہیں ہونا میں نے جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ میرے بھائیوں، جو ہستی اتنی محبت کرتی ہو اپنی امت سے کہ جب اسے یہ پتہ لگا کہ کچھ ہمارے گناہگار جہنم کے پہلے درجے میں بھی جائیں گے، تو انہوں نے ان کی بخشش کے لیے 3 دن تک ساری دنیا سے تعلق توڑ لیا، اپنی ازواج مطہرات سے تعلق توڑ لیا، اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گئے کہ اے باری تعالیٰ میری امت کو بخش دے۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آ کے کہا کہ اے نبی، حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور وہ بازیابی کی اجازت چاہتے ہیں، اور آج تک حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے اب تک آج تک انہوں نے کسی کی اجازت طلب نہیں کی ہے، کیونکہ انہیں اللہ کا حکم ہوتا ہے، وہ اس حکم کی بجاوری کرتے ہیں اور روح لے جاتے ہیں، لیکن وہ حاضری کے لیے اجازت مانگ رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اجازت ہے۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام آئے اور فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا ہے کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں یا دنیا میں رہنا چاہتے ہیں؟ اگر آپ دنیا کو چنیں گے تو میں واپس خالی ہاتھ چلا جاؤں گا۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک آپ سے ملاقات کے منتظر ہے۔ تو جب یہ پتہ لگ جائے کہ مالک کسی کی ملاقات کا منتظر ہے تو یقیناً اس کے بعد تو کوئی اور بات نہیں رہ جاتی، لیکن اس پر بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نہیں دی اور کہا کہ اے جبرائیل، جائیں پہلے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھ کے آئے کہ میرے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ حضرت جبریل علیہ السلام دوبارہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کہا کہ اے باری تعالیٰ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں یہ سوال لے کر آیا ہوں کہ وہ پوچھتے ہیں کہ میرے رخصت ہونے کے بعد میری امت کا کیا ہوگا۔ تو جواب آیا کہ جاؤ میرے نبی کو کہہ دو
کہ ہم ان کی امت کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسرائیل کو اجازت دی کہ آئیں، میں آپ کے ساتھ میری روح اللہ کے پاس جانے کے لیے پرواز کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اب آپ یہ سوچیں، اور اس وقت بھی جو آخری لفظ تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ یہ تھے، اے میری امت، نماز نہ چھوڑنا اور اپنے کمزوروں اور متحدوں اور غلاموں سے رحم دلی سے پیش آنا۔ اور جب آپ اس دنیا سے کوچ فرما رہے تھے تو آخری لفظ یہ تھے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقت میں محبت کرتے ہیں تو ہمیں ان کی وہ الفاظ کی حرمت اپنے دل کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی واقعی ان سے محبت کرتا ہے، مجھے آپ بتائیں کہ ہمارے ماں باپ سے ہم اتنی محبت کرتے ہیں، اور اگر ماں یا باپ مرتے مرتے ایک وصیت کر جائے تو اسے پورا کرنے کے لیے کتنے جتن کرتے ہیں کہ نہیں جی میری ماں دے آخری لفظ سمجھی، میں تے بس پورے کرنے، ہر قیمت پورے کرنے۔ میرا باپ جاندے جاندے جی یہ وصیت کر گیا، میں تے جی پورا ہی کرنا، پورا کرنا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ ہستی جو اس امت کے لیے مغفرت کرتی، دعائیں مانگتی، اپنے لیے کچھ نہیں مانگا، اپنے خاندان کے لیے کچھ نہیں مانگا، صرف اپنی امت کے لیے مانگا۔ اگر یہ امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان لفظوں پہ پیرا نہ دے تو پھر گلہ تو بنتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب پیش ہوں گے روز محشر تو اپنے اعمال کا ضرور جائزہ لیں کہ شرمندہ تو نہیں ہوں گے کہ اے نبی آپ تو ہمارے لیے اللہ کے حضور گڑ گڑا کے دعائیں مانگتے تھے، لیکن ہم نے تو دودھ میں ملاوٹ کرنا بھی نہیں چھوڑا، ہم سے تو شراب بھی نہیں چھوٹی، ہم سے تو ناچ گانا بھی نہیں چھوٹا، ہم سے تو جھوٹ بھی نہیں چھوٹا، ہم سے تو بے حیائی بھی نہیں چھوٹی، ہم سے تو رشوت بھی نہیں چھوٹی۔ تو اگر آپ خود سوچیں کہ ایک ایسا بچہ جو اپنے والد کو صبح شام یہ کہے کھڑا ہو کے ہاتھ باندھ کے، ابا جی مینوں تہاڈے نال پیار ہی بڑا ہے، تے ابا جی کہن پت جا کے ذرا پانی دا گلاس تے لے آنا، وہ بجائے پانی دا گلاس لین جانے دے اوتھے ہی کھڑا ہاتھ باندھ کے کہے ابا جی تسی پیارے بڑے لگ رہے ہو مینوں۔ ابا جی کہن پتو کسے نے بوا کھٹکھٹایا، جا کے دیکھ کون آیا باہر، وہ کہے جی ابا جی پیارے بڑے لگ رہے ہو، میں تے تہاڈے سامنے ہی کھڑا ہے۔ ابا جی کہن جا پتر وہ باہر ڈنگراں نوں پٹھے پایا، وہ ٹائم ہو گیا، وہ کہے نہیں جی ابا جی مینوں تے تہاڈے نال پیار ہی بڑا ہے، تسی چنگے بہت لگدے ہو، تے تسی دسو ابا جی کی کرن گے اودے نال۔ اگر کسی سے محبت کا دعویٰ ہو تو پھر میرے بھائیوں یہ بھی لازم ہے کہ اس کا کہنا مانا جائے، اس کی بات کو مانا جائے، وہ باتیں جن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منع کر گئے ہیں ان سے منع ہو جائیں، اور جن کو وہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کام کرو وہی کام کریں، تبھی ہم ایک اچھے اور سچے امتی بن سکتے ہیں۔ یہ پولیس والے کھڑے ہیں نا آپ کے سامنے، یہ ابھی آپ میں سے کسی کو کہہ دے ہوئے دن دے 5 دفعہ تھانے آ کے حاضری لوا کے جایا کرو، نہیں تے اندر حوالہ بند کر دیا گا۔ کوئی ہے جڑا بہادر اتنا کہے کہ میں نہیں جاواں گا؟ جاؤ گے نا سارے۔ ایک تھانے دار تو اتنا ڈر ہے کہ جو کہہ دے 5 دفعہ تھانے حاضری لاؤ نہیں تے حوالات بند ہو جاؤ گے، تسی الٹے پیری بھی تھانے جاؤ گے۔ تو جی اللہ دی ذات کہتی ہے کہ یار 5 دفعہ میرے اگے سجدہ کر کے میرا شکریہ ادا کر دیا کرو کہ میں کتنا کچھ دیتا ہے، تے اسی اللہ تعالیٰ دا 5 دفعہ دی حاضری نو سمجھتے ہیں کہ پرواہی کوئی نہیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں دعا کریں
کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان کاموں کو کر سکیں جس سے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روز محشر جب سامنا کریں تو کم سے کم شرمندگی ہو. ہم اس دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کا حق ادا کر سکیں. جب اسلام پھیلا تو کوئی لاؤڈ سپیکر نہیں تھا, کوئی بڑی بڑی تبلیغ نہیں تھی. مسلمانوں کا کردار سب سے بڑی تبلیغ تھی. لوگ ہمارے بزرگوں کو دیکھتے تھے, کہتے تھے یہ تو فرشتے ہیں, تو مسلمان ہو جاؤ, وہ مسلمان ہو جاتے تھے. تو اللہ تعالی ہمیں بھی موقع دے کہ ہم ویسے کردار پیدا کر سکیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صوفی امین صاحب کے اس کام میں برکت دے اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس دنیا کے اندر اس مشن کو بڑھا سکیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں.